سانحے کی جانب جس نے پورے پاکستان کو دہلا کے رکھ دیا۔ جی ہاں، کراچی میں ہونے والے سانحے گل پلازا کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہولناک انسانی المیے میں اب یہ المیہ بدل چکا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ میزنائن فلور پر دکان سے 25 کے قریب لاشیں ملی ہیں۔ المناک واقعے میں جاں بحق افراد کی کل تعداد 56 تک پہنچ چکی ہے۔ برآمد ہونے والا کوئی بھی لاش مکمل حالت میں نہیں۔ ان لاشوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ سانحے میں درجنوں افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ اس سے قبل سانحے گل پلازا میں 47 لاشوں کے ریفرنس سیمپل حاصل کر لیے گئے۔ ذرائع ICCBS نے اب تک 13 لاشوں کو مکمل نمونے حاصل کیے ہیں۔ سیمپلز کی رپورٹ 2 ہفتوں میں مل جائے گی۔ گل پلازا جو کبھی خریداروں کی چہل پہل کا مرکز تھا، آج بڑے قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے مطابق ایک دکان سے ملنے والی لاشیں اس قدر مسخ ہو چکی ہیں کہ ان کی شناخت صرف اب DNA کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گی۔ کہیں کسی کا ہاتھ مل رہا ہے تو کہیں پاؤں، کوئی بھی وجود مکمل نہیں رہا۔ ہماری ریکوری آپریشن ابھی بھی جاری ہے، ہماری ساری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اور سارے ہمارے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ والے کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہمیں کچھ تھوڑی دیر پہلے ہمیں میزنائن فلور سے 20 سے 25 بالکل ہیومن ریمینز ملے ہیں۔ ڈیڈ باڈیز آپ کاؤنٹنگ تبھی میں کمپلیٹ لگا سکتا ہوں کہ جب کوئی سالم ملے ہوئے۔ سالم تو ڈیڈ باڈیز نہیں ہے، باڈیز جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہے اور کافی پارٹس ہے، تو اس لیے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ 20 سے 25 جو ہمارے ریسکیو 112 اور ہمارے ٹیکنیکل لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ یہ ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ 20 سے 25 لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری سرچ آپریشن ایکٹیویٹیز جو ہے میزنائن فلور پہ ہو رہی ہیں۔ دیوار پر لگی 85 لاپتہ افراد کی فہرست کے سامنے کھڑے لواحقین کی آنکھیں اب پتھرا چکی ہیں۔ مریم، شہروز اور رضوان جیسے نام اب صرف یادوں کا حصہ بن گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کیا ہے کہ اب ملبہ نہیں ہٹایا جائے گا، بلکہ پہلے انسانی باقیات کو پورے احترام کے ساتھ ہسپتال منتقل کیا جائے گا تاکہ شناخت کا عمل مکمل ہو سکے۔ اس سے پہلے 17 لاشوں کی شناخت تاحال ممکن نہیں ہو سکی ہے، جبکہ محمد شہروز، محمد رضوان، مریم، کاشف، مصباح، عامر، فراز، فاروق، فرقان، محمد غنی اور تنویر نامی افراد کی میتیں شناخت کے بعد لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ فائر آفیسر کے مطابق عمارت کے دوسرے اور تیسرے فلور سمیت تہہ خانے کے اوپن ایریا کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کمشنر کراچی حسن نقوی نے ایڈیشنل IG کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا، واقعے کی تفتیش انتہائی پیچیدہ ہے جس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس سانحے کی ذمہ داری کسی ایک ادارے پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کمشنر نے کہا، ہمارے ڈیٹا کے مطابق 86 افراد لاپتہ ہیں اور کچھ لاشیں ملی ہیں۔ انکوائری رپورٹ حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں جو موجودہ حالات ہیں، جو بلڈنگز کی آپ کنڈیشن آپ سب دیکھتے ہی ہیں، اس کے لیے بڑے دور رس قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور بڑی لانگ ٹرم اس میں اپروچ رکھنی پڑے گی۔ بڑا ایک صبر آزما پروسیس ہے، اس میں ہم سب کو اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ شارٹ ٹرم میجر تو بہت سارے کیے جا سکتے ہیں، فائر الارم لگا دینا یا فائر ایکسٹنگوشر پرووائڈ کر دینا، لیکن بلڈنگ میپ صحیح کرنا اور بلڈنگ جس حالت میں اس میں فائر سیفٹی ایگزٹس، وہ ظاہر ہے کہ جو بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو چکی ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ ایک بہت لانگ ٹرم اپروچ ہے جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم پاسبل اپنی رپورٹ میں شامل کر کے گورنمنٹ کو پریزنٹ کریں۔ سانحہ گل پلازا کی اصل وجوہات جاننے کے لیے اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ یہ کمیٹی اپنی انکوائری رپورٹ مکمل کر کے حکومت کو پیش کرے گی اور ایسی سفارشات مرتب کرے گی جس سے مستقبل میں اس نوعیت کے حادثات کا سد باب کیا جا سکے۔